بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ شیخ ابراہیم بن ادہم کا ایک شخص کے ساتھ نصیحت پر مبنی ایک مکالمہ معروف ہے۔ ایک شخص ابراہیم بن ادہم کے پاس حاضر ہو کر ان سے عرض کرنے لگا: نووارد شخص، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیں کہ آئندہ میرا نفس مجھے گناہ پر آمادہ نہ کر سکے۔ ابراہیم بن ادہم: اگر تم 5 باتوں پر قدرت حاصل کر لو تو یہ گناہ تمہارے لیے کچھ نقصان دہ نہ ہوں گے۔ نووارد شخص: وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ابراہیم بن ادہم: پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو تو اس کا پیدا کیا ہوا رزق نہ کھاؤ۔ نووارد شخص: پھر میں کیا کھاؤں جبکہ سارا رزق اسی کا پیدا کیا ہوا ہے؟ ابراہیم بن ادہم: خود سوچو، کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ جس ذات کا عطا کردہ رزق کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو؟ نووارد شخص: ہرگز نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم: اگر اس کی نافرمانی کا ارادہ ہے تو اس کے پیدا کیے ہوئے مقامات میں بھی نہ رہو۔ نووارد شخص: یہ بات تو پہلی سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ آسمان و زمین میں سب کچھ جب اسی کا پیدا کردہ ہے تو پھر میں کہاں رہوں؟ ابراہیم بن ادہم: یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ جس کی بنائی ہوئی زمین پر رہو اسی کی نافرمانی کرو؟ نووارد شخص: ہرگز نہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم: جب تم اس کے رزق کو کھانے اور اسی کی زمین پر رہنے پر مجبور ہو تو ایسا کرو، کسی ایسے مقام پر جا کر گناہ کیا کرو جہاں وہ تم کو نہ دیکھ سکے۔ نووارد شخص: یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے چھپ جاؤں جبکہ وہ ہر ظاہر و پوشیدہ پر نظر رکھتا ہے؟ ابراہیم بن ادہم: اے اللہ کے بندے، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ، اسی کی بنائی ہوئی زمین میں رہو اور پھر اسی کو دکھا کر گناہ کرو؟ نووارد شخص: ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم: جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے تو ان سے کہنا، مجھے بس اتنی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ اور کچھ نیکیاں کر لوں۔ نووارد شخص: وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ ابراہیم بن ادہم: جب تو اس پر قادر نہیں کہ موت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال کر توبہ کر سکے تو پھر تو نجات اور خلاصی کی امید کیوں لگائے بیٹھا ہے؟ نووارد شخص: پانچویں بات کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم: جب قیامت کے دن فرشتے تمہیں جہنم میں ڈالنے کو چلیں تو تم ان کے ساتھ مت جانا۔ نووارد شخص: یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ ابراہیم بن ادہم: پھر تو نجات کی امید کیسے لگائے بیٹھا ہے؟ نووارد شخص: جناب ابراہیم صاحب، میں سمجھ گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص عبادت میں ایسا لگا کہ موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کو عبادت سے جدا نہ کر سکی۔ ابراہیم بن ادہم جیسی نصیحتیں کرنے والے اہل علم تو مل جائیں گے، لیکن نووارد شخص جیسے متقی لوگ نہیں ملیں گے جنہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، توبہ کی فکر ہو اور انہیں احساس ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس مرض کی دوا کے لیے اہل علم کی صحبت اختیار کرنا، ان سے سوال کرنا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔